اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 13ویں پارے کا دور کریں گے۔ 12ویں پارے کے اختتام پر ہم نے سورہ یوسف کے قصے کو اجمالی طور پر پڑھا۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں انہیں مجموعی طور پر ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ اگر یہ بیماری سگے رشتوں میں بھی پیدا ہو جائے تو بڑے افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ و صاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال کی وجہ سے ہی آپ مصائب اور شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آیا۔ عفت اور امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ اسی لیے اسلام نے مرد و زن کی خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت مجھے زنانیں مصر دیتی ہیں۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں اذیت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، گناہوں میں نہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا اور خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے آپ کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کئی سال بعد رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تم تو مجرم تھے مگر تم پر ہم نے رحم کھایا اور ترس کھاتے ہوئے تمہیں رہا کر دیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، نصف ایمان ہے اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت خود خدائے رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب بندے تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔
چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ میرے باتوں میں نہیں آیا، یہ سچوں میں سے ہے۔ عزیز مصر کے خاندان کی اس فرد کی پانچویں شہادت ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنانہ نے مصر نے دی تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی ہو نہیں سکتا۔ 12ویں نصیحت اس قصے میں یہ دی گئی ہے کہ اللہ جب کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیہ مبارکہ پر ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا فرمائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اب سورہ الرعد ہے، اور سورہ الرعد مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر آیا ہے۔ رعد کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی، بس اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ الرعد کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور آخرت سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، اور یہ نقطہ یہاں پر قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند اور رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ موت، زندگی، نفع اور نقصان اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن بعث اور جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار بھی کرتے تھے اور اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے پوسیدہ اور گوشت کے مٹی میں رول جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو اس پر تو تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے اس معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلا جاتا جب تک اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے اور اپنے احوال کو درست کرنا ہوگا۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ اسی طرح یہاں پر باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔
یہاں پر اہل تقوی اور حقیقی عقل مند لوگوں کی 8 صفات ذکر کی گئی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء اور بدبخت لوگوں کی 3 نمایاں علامات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے معجزے اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو مقام نبوت سے ناواقف ہیں وہ نبیوں کو اپنے ہی جیسا بشر سمجھتے ہیں اور بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں، تعصب سے پاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ اس سورہ مبارکہ میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء کرام اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ پہلا شبہ انہیں اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں ہے جو ان کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم قوی شک میں ہیں۔ انبیاء کرام نے اس بات کا جواب یوں دیا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل کو اس قدر واضح بیان کیا گیا ہے کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کی قدرت کے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی انسان رسول نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کرام نے اللہ کی وحی کے مطابق اس کا جواب یہ دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے کا ایک بڑا سبب ان کے آباء کی تقلید ہے۔ وہ اپنے آباء کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تردید کی گئی ہے۔ چوتھا شبہ مشرکین نے یہ پیش کیا کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ تو اس کا جواب انبیاء کرام نے یہ دیا کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔
اب شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فضل اور احسان کا ذکر کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے، اور نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے اور اس پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے ملان، اقامت صلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور باطل اور ضلالت کے کلمے کو شجرہ خبیثہ یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور اس پر کوئی پھل بھی نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں قرآن کے مقصد نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اس بیان کے ساتھ ہی اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔